اگلی صورت ہے سورۃ الجمعہ. ظاہر نام ہی اس کا جمعہ ہے، اس میں جمعے کی فرضیت کا ذکر ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہر لگا دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 چھوڑ سکتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑی ہے، یعنی بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ایک نماز ہے. یہ صحیح مسلم میں نماز بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق ہے، شرک اور اسلام کے درمیان. اور ترمذی میں الفاظ موجود ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا. تو یعنی لیکن یہ جمعے کو چھوڑ دینا تو ایک اس لیول کا جرم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ مہر لگا دی جاتی. باقی کتاب الجمعہ چیپٹر آپ پڑھ لیں مشکات کے اندر، جمعے کے سارے احکامات آپ کو اس میں مل جائیں گے. آج اس کا مقصد اس کے فقہی مسائل بیان کرنا نہیں ہے، یعنی عقیدے، قرآن چونکہ عقیدے کی بک ہے تو اس میں عقائد کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے. الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ بادشاہ جو نہایت مقدس ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا، وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں، امیین میں ایک رسول کو بھیجا. امی جو بالکل لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. کسی فلاسفروں میں نہیں آیا رسول. اگر کسی فلاسفروں کی سرزمین میں آتا، کوئی یونان میں آ جاتا تو یونان میں تو پہلے بھی انٹلیکچوئلز پیدا ہوئے تھے، اتنا بڑا کارنامہ نہ ہوتا. بالکل اجڑ ان پڑھ لوگوں میں اللہ نے پیغمبر بھیج کے ان ان پڑھوں کے ذریعے پوری دنیا پہ غلبہ کروایا دین کا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پیچھے اللہ ہے. اللہ کے یعنی معجزہ قدرت کا کرشمہ اسی صورت میں ظاہر ہو سکتا تھا. یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر آیات تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور قرآن کے نزول سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. یعنی صحابہ کرام بھی قرآن سے پہلے گمراہی میں تھے، قرآن نے ان کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لانے کا ذریعہ بنا. اور ہم قرآن آنے کے بعد بھی گمراہی میں، کیونکہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں. اور قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی زبان میں ان پہ آیات تلاوت کرتا ہے وقت کا پیغمبر، اور اس سے ان کا تزکیہ ہوتا ہے. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ کوئی یعنی کوئی کسی کو پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تزکیہ نفس کے لیے. قرآن اگر اس کو سمجھ آ رہا ہے تذکیر کے پوائنٹ آف ویو سے تو ظاہر ہے کہ جتنے صحابہ کرام تھے چند ایک لکھنا پڑھنا جانتے تھے، بہت تھوڑے، زیادہ تر تو نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. صرف قرآن سن سن کے. یہ حافظ بھی تھے نا جو یہ نہ سمجھے کہ ان کے پاس مصحف تھے، نبی علیہ السلام کی تلاوت سن سن کے پیچھے کھڑے ہو کے زبانی یاد کیا تھا. بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے قرآن کی 80 سورتیں نبی علیہ السلام کے پیچھے سن سن کے یاد کی ہیں. سر 80 صورتیں. اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. وہ سن سن کے یاد کرتے تھے، اور اب کا حافظہ کمال کا تھا، کمال کا حافظہ تھا ان کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولین مخاطب، اولین جو مدعو ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کے، وہ ہیں مشرکین عرب جو امی ہیں. ام القرآ قرآن پاک میں سورہ شورى میں مکے کے لیے بھی یعنی تمام بستیوں کی ماں. تو آپ علیہ السلام کے جو اولین مخاطب تھے جن کی طرف نبی علیہ السلام پیغمبر بنا کے بھیجے گئے اور ان پہ حجت تمام کی، وہ عرب کے لوگ تھے. اسی لیے ان کے بارے میں آیا ہے سورہ توبہ میں، وہ بھی 23 سالہ دعوت کے بعد کہ اب جو کوئی ایمان نہیں لائے گا
4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلا جائے، ادروائز اسے قتل کیا جائے گا، کیونکہ رسولوں کا انکار کرنے پر اللہ کی طرف سے عذاب تو آتا تھا۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ اس دفعہ اللہ نے عذاب کا طریقہ یہ کیا ہے کہ مسلمانوں تمہاری تلواروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو قتل کروائے گا۔ اینڈ رزلٹ تو سیم ہے، چاہے آسمان سے پتھر نازل ہوتے مکے کے لوگوں کے اوپر جو ایمان نہیں لے کے آئے تھے، کیونکہ ایک ٹائم پیریڈ کے بعد تو پھر پتھر نازل ہوتے ہیں نا۔ قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے غرق کیا، قوم لوط علیہ السلام کو تباہ و برباد کیا، قوم شعیب کو کیا، تو قوم محمد کو بھی اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف اہل ایمان بچائے جانے تھے۔ لیکن اس دفعہ یہ کہا کہ تلوار کے ذریعے، اور پھر پہلے چھوٹی قسطیں آئیں عذاب کی، غزوہ بدر کی شکل میں، غزوہ خندق کی شکل میں، اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد یعنی اناؤنسمنٹ کی گئی، یا تو اسلام قبول کرو یا عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جاؤ، ادروائز عرب میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ عرب کے لوگوں پر اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے حجت تمام کر دی۔ یہاں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا کہ نبی کی وہ دعوت قبول نہ کرے۔ تو وہ کیا ہونا تھا، اللہ کی طرف سے عذاب آنا تھا، تو وہ قتل کی شکل میں آ گیا۔ اسی پہ میرا لیکچر ہے مسئلہ 85، قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ابھی تو اور لوگ ہیں جو ابھی ان سے آ کے ملے نہیں ہیں، یعنی ابھی تابعین تبع تابعین دوسرے علاقوں کے لوگوں نے تو ابھی مسلمان ہونا ہے۔ یعنی اولین مدعو کون ہے؟ مشرکین عرب، اور اس کے بعد پھر یہ سرکل پھیلتا جائے گا، عجم میں بھی جائے گا، اور پھر آپ دیکھیں کہاں تک پہنچا ہے۔ رومن اور پرشین امپائر بھی گری ہیں، دنیا کے 7 براعظموں تک یہ دعوت پہنچی ہے۔ تو آہستہ آہستہ کرتے 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 وہ تاتاری جو اسلام کے دشمن تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہم ہند کے رہنے والے لوگ تھے، ہم تو اولین مخاطب نہیں تھے، ہندوستان میں بھی اسلام آ گیا، افریقہ میں بھی اسلام چلا گیا، ٹھیک ہے، یورپ میں بھی چلا گیا، 300 سال 400 سال تک سلطنت عثمانیہ رہی، آج بھی چلے وہ سلطنت نہیں، ٹرکی ایک شہر یعنی ملک رہ گیا، باقی مسلمان تو وہاں پہ بھی موجود ہیں۔ تو اس کی پریڈکشن پہلے ہی تھی کہ ابھی اور لوگ ہیں جو ان کو آ کے ملیں گے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بخاری و مسلم کی جو مس یوز کی ہے، قادیانیوں نے بھی مس یوز کی ہے اور حنفیوں نے بھی۔ میرا اس کے اوپر آلریڈی ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر قرآن پاک میں، ایک طرف ڈاکٹر اسرار کی تصویر ہے، ایک طرف میری ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی ایک لیکچر میں کہہ دیا اس آیت میں امام حنیفہ کا ذکر ہے، مجھے تو نہیں نظر آیا، ان کو پتہ نہیں کہاں سے نظر آ گیا۔ تو وہ ایک حدیث کے ساتھ جوڑتے تھے، حالانکہ حدیث بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، مشکات میں 30 جلد میں آپ کو قریش کے فضائل والے چیپٹر میں مل جائے گی، صحابہ کرام کے فضائل میں، اس میں الفاظ موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں صحابہ نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں جو ہمیں بعد میں آ کے ملیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے پاس سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے۔ سلمان فارسی کون تھے؟ جو پہلے آتش پرست تھے، پھر یہودی ہوئے، پھر عیسائی ہوئے، پھر مسلمان ہو گئے۔ اتنے انہوں نے مذہب بدلے۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ مذہب بدلنا صحابہ کی سنت ہے۔ ایسا ہم لوگ کہتے ہیں تسی بریلوی سو پہلے، پھر دیوبندی ہوئے، پھر حدیث ہوئے، ان کافر ہو جاؤ گے۔ نہیں سر، ان بھی مسلمان ہی ہیں، جس طرح سلمان فارسی پہلے آتش پرست، پھر یہودی ہوئے، پھر وہ عیسائی ہوئے، پھر مسلمان ہو گئے۔ تو ایسے مسلمان ہو گیا اللہ دے فضل۔ تو
جب بھی کوئی حق بات پتہ چلے وہ ایکسیپٹ کرنی. تو نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا کہ دین اگر ثریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا نا تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی حاصل کر لیتے. یعنی یہ دیکھو یہ فارسی ہے، ایران سے چلا ہے، یہاں پہ پہنچ ہی گیا نا، پوچھتا پوچھاتا اسلام اس نے قبول کر لیا ہے. تو فارس کے لوگوں کی نبی علیہ السلام نے تعریف کی، اور ظاہر ہے کہ وہ منطق کے اور فلسفے کے بھی اور ہر فیلڈ کے وہ امام تھے. ایران جو پرشین امپائر تھی، یعنی یہ گڑھ رہا ہے آپ سمجھیں علم کا. پھر جب مسلمان بھی آپ دیکھیں، مسلمانوں میں بھی عربی کے بعد سب سے زیادہ نالج آپ کو فارسی زبان میں ملے گا. ہمارے سب کانٹیننٹ کی بھی زبان جو ہے پاکستان بننے سے پہلے فارسی تھی. تو فارس کا انفلوئنس یعنی پوری دنیا کے اوپر رہا ہے مسلمانوں کا. اسلام سے پہلے بھی یہاں پہ بڑے انٹلیکچوئلس پیدا ہوئے اور بعد میں بھی. تو وہ کہتے ہیں یہ جو اس میں ہے نا کہ فارس کے لوگ یعنی حاصل کر لیتے، تو ظاہر ہے اس پہ تو اولین مخاطب تو حضرت سلمان فارسی کو نبی علیہ السلام نے کیا تھا. اب قادیانی کہتے ہیں نہیں جی اس میں غلامت قادیانی شامل ہے، کیونکہ وہ بھی پیچھے سے ایران سے ان کی لڑی ملتی ہے جا کے. وہ تو سر جدی جدی لڑی مل رہی ہے اور سارے قید نظی شامل ہیں. وہ تو تب آپ ملاتے جب ان کے نام آتے. اس طریقے سے حنفی کہتے ہیں کہ امام حنیفہ بھی پیچھے سے ایران کے تھے، تو اس لیے ان کے اوپر ہے. یار اس طرح تو پھر پورے کا پورا ایران ہو جائے گا. ان کو آپ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جب سے سعودیہ ایران ٹسل شروع ہوئی ہے تو کہانی پڑھی جاندی ہے نا، پڑھی گئی ہے، فوراً ہی پڑھی گئی ہے کہانی سی. جبکہ میں نے اس کلپ میں بھی بتایا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ ایران کے رہنے والے ہی نہیں تھے، وہ تو افغانستان کے رہنے والے تھے. ان کے آباء و اجداد یہاں سے ہجرت کر کے وہاں گئے تھے. اور اگر آپ نے اولین مخاطب حضرت سلمان فارسی کے بعد متاخرین میں سے کسی کو لینا تو ان لوگوں کو لیں جو لوگ واقعی ایران کے رہنے والے، وہاں پہ پیدا ہوئے، ان کی کنٹریبیوشن ہے. تو میں نے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ بتایا امام مسلم. آج بھی نیشا پور شہر ہے جہاں کے امام مسلم بن حجاج القشیری رہنے والے تھے. قشیریہ ان کا قبیلہ تھا، اور نیشا پور اسے آج آپ یوٹیوب پہ جا کے یا گوگل میں لکھیں نیشا پور. امام حاکم جنہوں نے مستدل حاکم لکھی ہے وہ بھی نیشا پور کے تھے. اتنے بڑے بڑے محدثین جن کی انٹری علمی کنٹریبیوشن ہمارے سامنے ریٹن فارم میں موجود ہے، ان کا نام کوئی نہیں لیتا، اپنے اپنے بزرگوں کے نام لیتے ہیں. وہ قادیانی اپنے بزرگوں کے نام لیتے ہیں، حنفی اپنے بزرگوں کے نام لیتے ہیں. تو اس میں جرنل ذکر ہے، نام نہیں آیا. تو وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں امام حنیفہ کا نام آ گیا. تو اس طرح تو جناب قرآن پاک میں تو پھر ہمارا نام بھی آیا، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. ابھی جو بعد میں لوگ ہیں جو بھی ان کو نہیں ملے ہیں، تو بعد میں تو ہم بھی آئے ہیں. اس میں یہ تو نہیں ہے کہ صرف ایران کے لوگ ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ہیں. کیا رومن امپائر کے لوگ نہیں تھے؟ صہیب رومی کون تھے؟ روم کے رہنے والے تھے نا، تو وہ بھی مسلمان ہیں، صحابی ہیں. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہے عطا فرمائے. دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے، اور یؤتی من یشاء اللہ تعالیٰ اسے فضل دے جو چاہتا ہے کہ وہ اسلام کے دامن میں آئے. یہ من کی ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها. مثال ان لوگوں کی جن کو حامل تورات بنایا گیا، یعنی یہودی علماء، ان کی مثال ہے پھر وہ اس کا بار نہیں اٹھا سکے. ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا. اس گدھے کی مانند جس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی جو بندہ ہدایت پہ نہیں آنا چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دے گا.
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے علماء یہود کی کہ یہ گدھوں کی مانند ہے. جیسے گدھے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں تو کیا کوئی گدھا وہ کتاب پڑھ کے کچھ حاصل کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا ایسے علماء بھی گدھوں کی مثال ہیں کہ جو کتابوں سے استفادہ نہیں کرتے. آج کے دور میں بھی آپ کو مل جائیں گے، شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ان سے کہیں کہ کتاب کھول کے دیکھیں کہ کیا نماز کا طریقہ وہی ہے جو آپ پڑھا رہے ہیں، تو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا الٹا جو کتابیں پڑھ کے بیان کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں جی آپ کی مثال تو گدھوں کی آئی ہے. جو کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرتا ہے اس کی مثال گدھوں کی آئی ہے. نہ، مثال کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہمارا کہ علماء یہود کافر بن گئے ہیں، ان کے پاس کتابیں تھیں، ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام پیغمبر آخر الزمان بن کے آئیں گے، اس کے باوجود اس کتاب سے انہوں نے استفادہ نہیں کیا، تو یہ گدھے ہیں. تو جو علماء کتابوں سے استفادہ نہ کریں وہ کیا ہیں؟ گدھے. تو سر یہ آپ کے فضائل و برکات قرآن میں بیان ہوئے ہیں، ہمارے نہیں. ہم تو ان کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں. ایک گدھے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں تو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے، یعنی وہ استفادہ نہیں کر رہا. تو عالم جس کے پاس کتابیں ہوں شوکیس میں اور وہ بڑی بڑی درسی کتابیں بھی اٹھا کے تو اپنے ٹیبل پہ سجائی ہوئی ہوں عربی کی، لیکن اس کے اوپر عمل نہ کر رہے ہوں، تو وہ گدھے کی مثال ہے. نہ کہ وہ جو کتاب پڑھے پھر اس پہ عمل کرے. یہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے، تو تم کیوں کافر بنے ہوئے ہو، اس پہ عمل کرو. تو جو عالم کتابوں پہ عمل نہ کرے وہ گدھے کی مثال ہے، نہ کہ وہ کہ جو اپنے آپ کو علمی کتاب بھی کہے. تو سر اس لیے پھر ایک بار جھوم کے کہہ دیں، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہم کتابی کیوں کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ اس لیے کہ ہم کتابوں کو پڑھا ہوا نہیں رہنے دیتے، پڑھتے بھی ہیں. یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہیں. تو اگر پڑھی ہوئی ہوں گی جس طرح شوکیسوں میں ہے تو وہ علماء یہود کی مثال ہے کہ گدھے کی مثال ہے. تو یہ اب آپ کو پہلے پتا چلا کہ علماء کے کتنے فضائل ہیں قرآن میں. کتے کو بھی لفظ استعمال کیا ان کے لیے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 میں، کہ جو دنیا کماتے ہیں نا علماء دین بیچ کے، ان کی مثال کتے کی سی ہے جس کی زبان ہر وقت ہانپتی رہتی ہے. تو کتے کی مثال بھی علماء کے لیے آئی اور یہاں پہ گدھے کی مثال بھی آ گئی. تو آپ کے جو ڈونکی راجہ ہیں نا وہ ہیں جو آپ کے زیادہ تر خطیب حضرات ہیں، یہ ڈونکی راجہ ہیں. ٹھیک ہو گیا جی.